السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا جنات بلی کی صورت میں، بلی کی شکل میں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں اکثر جب بھی بلیاں آتی ہیں تو نقصان ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا جنات بلی کی شکل میں، بلی کی صورت میں آ سکتے ہیں؟ تو جنات اور بلی کے جو کنیکشن ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے اور بہت زیادہ صلاحیت رکھی ہے، اور وہ جس روپ میں بھی آنا چاہیں تو اس روپ میں، اس شکل میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنات بلی کی شکل میں، بلی کی صورت میں گھروں میں آ جائیں، یہ ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنات بلی کی صورت میں نہیں آ سکتے یا چوہے کی شکل میں، چوہے کی صورت میں نہیں آ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جس صورت کو اختیار کرنا چاہیں، جس شکل میں آنا چاہیں تو وہ اس شکل میں آ جاتے ہیں، اس صورت میں آ جاتے ہیں۔ تو بلی اور جنات کا جو کنیکشن ہے، تو جب جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، بہت زیادہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن یہ جس مخلوق کی شکل میں آ جائے، صورت میں آ جائیں، تو ان کی طاقت پھر محدود ہو جاتی ہے۔ جیسے بلی کی شکل میں اگر جنات آتے ہیں تو ان کی جو طاقت ہے وہ بلی کی جتنی ہوگی۔ اگر وہ چوہے کی شکل میں آتے ہیں یا کسی اور جانور کی شکل میں آتے ہیں تو ان کی جو طاقت ہے وہ چوہے کے برابر، یا جس جانور یا جس چیز کی صورت میں ہے تو اس کے برابر جو محدود ہو جاتی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ جنات جو بلی کی صورت میں یا چوہے کی شکل میں گھروں میں آ جائیں، تو اس طرح آ سکتے ہیں۔ لیکن جنات ہر جگہ نہیں آتے، بلکہ جنات ایسی جگہ پر آتے ہیں جو ویران ہوتی ہیں، جہاں پر انسان کی آمد و رفت بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، خالی جگہ ہوتی ہیں، ویران جگہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، کافی دن سے بند ہیں، کوئی آنا جانا نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر جنات، شیاطین جو بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو جس گھر میں لوگ رہتے ہوں، جس گھر میں رہائش ہو، آمد و رفت ہو، اس گھر میں شیاطین اور جنات یہ نہیں آتے، وہاں بسیرا نہیں کرتے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بلی اور چوہا آپ کے گھر ہو اور آپ کے گھر میں آئے تو جنات ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور جنات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کالی بلی کی شکل میں آئے، بلکہ جنات سفید بلی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بلی آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ جنات ہی ہو۔ تو ایسا ممکن ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، ویران جگہوں پر جنات آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ واقعی جنات ہے بلی کی صورت میں یا چوہے کی صورت میں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ گھر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ تو اگر وہ بلی یا چوہا جنات ہوگا تو وہ انشاءاللہ گھر سے نکل جائے گا، بھاگ جائے گا، اور شیاطین ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ اور دوسری صورت آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں پر جنات نہیں رک سکتے، شیاطین نہیں رک سکتے۔ تو آیت الکرسی بھی بہت مفید ہے، تو آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ تیسری چیز، اگر جس گھر میں یا جس جگہ پر جنات ہوں، نقصان ہوتے ہوں، یا اس بات کا خدشہ ہے کہ جنات ہیں، اثرات ہیں، تو اس گھر میں ایک ہفتے تک سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ سورۃ البقرہ ایک ہفتے تک پڑھی جائے۔ اگر ایک شخص اکیلا نہیں پڑھ سکتا تو 2-3 افراد مل کر اس کو تقسیم کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں اپنے اوپر، تو تھوڑی تھوڑی 2-3 آدمی، 4 آدمی مل کر بھی پڑھ لیں۔ تو سورۃ البقرہ ایک ہفتے تک پڑھ لیں، تو جس گھر میں یا جس جگہ پر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس جگہ پر بھی شیاطین اور جنات نہیں آتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جنات سے متعلق، اور پھر جو وظیفہ بتایا
تو جنات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک اعوذ باللہ پڑھیں، دوسرا آیت الکرسی پڑھیں، تیسرا سورۃ البقرہ پہ اہتمام کریں کثرت، اور چوتھی چیز جو حدیث میں آئی ہے کہ جس گھر میں انسان داخل ہو، یعنی انسان جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور سلام کر لے، گھر والوں کو سلام کرے، تو جہاں پر یہ دو عمل ہو جائیں تو اس گھر میں بھی شیاطین اور جنات نہیں آتے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس شخص میں اس گھر میں آج ہمارا قیام بھی نہیں ہے اور طعام بھی نہیں ہے، یعنی اس گھر میں آج ہم رک بھی نہیں سکتے اور اس گھر میں ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اور جس گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور آیت الکرسی اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کیا جائے تو اس گھر میں شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گھر میں آج ہمارا قیام بھی ہے اور اس گھر میں ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے اور یہاں پر ہم رہیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں اور گھر میں داخل ہو کر سب کو سلام کریں، اور ہو سکے تو آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ تو جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس گھر میں بھی شیاطین نہیں آتے اور اس رات میں شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ چند معمولات ہے اور جنات سے متعلق چند باتیں تھیں، تو امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔